جو کہ اسمبلی میں جانا جن کو ڈیزرو کرتے تھے عوام کے مطابق، ان کو نکال کے اس کی بجائے قومی مجرم وہاں پر چلے جائیں تو نقصان پاکستان کا ہے۔ 20 سال سے تحریک انصاف کے ساتھ پوری خلوص کے ساتھ کوشش کی ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ محمد مدنی خان موجود ہیں جنہیں پہلے ٹکٹ نہیں ملی گئی، بعد مدنی صاحب کو ٹکٹ ملے۔ سر مجھے یہ بتائیں، پہلے آپ کو ٹکٹ نہیں ملتی، پی ٹی آئی کے ایسے ورکر ہیں جو کمپین بھی کرتے ہیں، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، ان کو ٹکٹ نہیں دی جاتی، کیا ایسی وجہ ہے جو دوسرے لوگ ان کو ٹکٹ ایزیلی مل جاتے ہیں جن کا نام و نشان نہیں ہوتا فیلڈ میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ایک جو تھی، میں کوئی ہارڈ ورڈز نہیں استعمال کرنا چاہتا، مگر یہ ہے کہ پارٹی پالیسی یہ تھی کہ جنہوں نے الیکشن لڑا ہوا ہے اور جیتے ہوئے ہیں اور ہرایا گیا ہے ان کو دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کرنا، اور اسی اصول کے تحت تمام پاکستان میں دوبارہ لڑ رہے ہیں لوگ گھوڑے کے نشان سے۔ مگر یہ اس کو اندرونی غلط فہمی کہہ لیں، شرارت کہہ لیں، یا ایک کچھ 2-3 لوگوں کی سیلفشنس کہہ لیں، اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ہمارا جو حلقہ ہے اس کے اندر جو گھوڑے کا نشان ہے وہ خراب ہوا۔ ٹکٹ تو ہمیشہ سے ہی میرے پاس ہی بیچ میں ایک دفعہ کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال میں ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتا ہوں اور مطلب گڈ وشز ہی رکھتا ہوں، مگر ان کو یہ خیال کرنا چاہیے ان کی وجہ سے پارٹی جو ہے اندرون شہر لاہور میں ڈیمیج ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو گھوڑے کا نشان ہے وہ ہمارے پاس پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے۔ پی ٹی آئی ایک دوسرے نشان پہ بلیک بورڈ تختہ سیاہ ہے، اس کے نشان پہ اندرون شہر لاہور میں الیکشن لڑ رہی ہے، باقی جگہ گھوڑے پہ لڑ رہی ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے لیے پرابلم تو ہے، اور ہمارا اس کی وجہ سے ایک ہفتہ بھی ضائع ہوا ہے کیمپین کا نا نشان کی وجہ سے، تو لہٰذا ہم پھر بھی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو مسلم لیگ نون نے اور جو الیکشن کمیشن نے جو اس شرارت کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے پی ٹی آئی کو، انشاءاللہ تحریک انصاف پوری اور جو ہمارے جنون ہے انشاءاللہ وہ اس کا بھرپور مقابلہ کرے گا، اور انشاءاللہ 21 جو اپریل ہے، ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ تحریک انصاف اندرون شہر لاہور میں بھی تختہ سیاہ کے بلیک بورڈ کے نشان سے فتح یاب ہوگی انشاءاللہ۔ سر لاسٹ ٹائم جو پی ٹی آئی کا ووٹ تو کافی اچھا پڑا ہے، ووٹ کے اوپر حفاظت نہیں ہوئی، اس دفعہ اگر ووٹ ملتا ہے ویسے ہی جیسے لاسٹ ٹائم ملا ہے تو حفاظت ہوگی یا جو لاسٹ ٹائم سین بنا وہی ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، حفاظت تو الحمدللہ پوری کی تھی، اور اندرون شہر لاہور اور باقی لاہور میں بھی پی ٹی آئی جیتی تھی، 2 سیٹیں جو تھی جن میں تھوڑی سی برتری شاید تھی مسلم لیگ کو، اور یہ اندر کے تمام لوگ جانتے ہیں، مگر جو ہے ایک اس کو ظلم ہی کہا جا سکے گا پاکستان کے اوپر کہ جیتا کوئی اور جتا کوئی دیا گیا، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان جتنی تکلیف میں ہے، پاکستان کے مظلوموں کی، پاکستان کے میسز کی آواز اٹھانے والے لوگ جو کہ اسمبلی میں جانا جن کو ڈیزرو کرتے تھے عوام کے مطابق، ان کو نکال کے اس کی بجائے قومی مجرم وہاں پر چلے جائیں تو نقصان پاکستان کا ہے، ہر ادارے کا ہے، ہر پاکستانی کا ہے، ہم سب کا ہے، تو لہٰذا یہ جو ظلم ہوا ہے اس کا مداوع کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ جو بائی الیکشنز ہیں ان کے اندر کسی قسم کی جو مداخلت ہے اور جو سازش ہے اور جو دھاندلی ہے اس کو روکا جائے، فری اینڈ فیئر یہ بائی الیکشنز ہونے دیا جائے، اور ہم سب کو پتہ ہے اس کے نتیجے میں اکثریتی نشستوں پہ دوسری طرف تو سرکاری مشینی بھی ہوگی، اس کا بھی مقابلہ آپ کو کرنا پڑے گا، کمپین کیسی جا رہی ہے آپ کی ابھی؟ الحمدللہ جی کوشش پوری ہم کر رہے ہیں، باقی نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جو سرکاری مشینری میں بھی ہمارے جو دوست ہیں اکثریتی محب وطن پاکستانی ہیں، اور اچھے برے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں، اور ہمیں کالی بیڑوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے ایز اے ہول کسی ادارے کو، کسی محکمے کو یا کسی تنظیم کو ٹارگٹ کریں۔ میں ہر طرح سے بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان دن بدن نیچے گرتا جا رہا ہے، اور یہ سب کا وبال اور وزن جو ہے عام آدمی کے اوپر، 99% جو پاکستانی ہیں جو ملک چلاتے ہیں یہ ان کے اوپر آ رہا ہے، اور 1% طبقہ ہمیشہ سے مضبوط اور جو ہے مالدار ہوتا جا رہا ہے، اور غریب ہوتے جا رہے ہیں اکثریتی لوگ، جو کہ عمران خان صاحب کا بھی موقف ہے، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جن کے پاس اختیار ہے
ان کو پاکستان کا درد محسوس کرنا چاہیے. ایک دن کم از کم اس طرح سے گزاریں جس طرح سے پاکستان کی اکثریتی لوگ رہتے ہیں. 60-70% لوگ خط غربت سے نیچے رہتے ہیں, گندا پانی پیتے ہیں, اور جو آلودہ ماحول میں جس میں ہم رہ رہے ہیں, اور اس سارے کچھ کا جو ہے انجوائے جو ہے ایٹ دا ایکسپینس آف 1% جو ہے وہ رولنگ ایلیٹ جو ہے مافیا ہے, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 99% کو تکلیف میں جھونکا ہوا ہے. فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 99% کو تکلیف میں جھونکا ہوا ہے. سر آخر میں آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے سر, آخر میں سوال ہے شاید آپ جواب نے, محمد خان مدنی جیتتے ہیں, دوسری طرف سے آفر ہوتی ہے آپ کے جتنے بھی کیس ہیں وہ ختم کیے جاتے ہیں, آپ حکومت میں آ جائیں, تو محمد خان مدنی حکومت میں جانا بہتر کریں گے یا جو ان کے اوپر کیس ہے ان کا کریں گے؟ گزارش یہ ہے کہ میں 20 سال سے تحریک انصاف کے ساتھ پوری خلوص کے ساتھ کوشش کی ہے. ہم گناہ گار ناچیز لوگ ہیں پاکستان کی فلاح کے لیے اور انسانیت کی فلاح کے لیے, اور ہم نے آگے بھی انشاءاللہ تعالی, اور پچھلے الیکشن میں بھی میرے پاس آپشن تھی اور میں ان سے یہی گزارش کی کہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف اکثریتی محب وطن لوگوں کی جماعت ہے, اور عمران خان صاحب کی بات سننی چاہیے. ان کو وہ ایک محب وطن ہیرو ہیں, ہمیں پاکستان کے ہیروز کو عبرت کا نشان نہیں بنانا چاہیے. دیکھیں کمیاں کسی میں بھی ہو سکتی ہیں, ہر ایک میں ہوتی ہیں, نبیوں کے علاوہ کوئی کمپلیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, چاہے وہ وردی میں ہو چاہے وردی سے باہر ہو, ہر ایک کے اندر کمیاں ہوتی ہیں, ہر جگہ اچھے برے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں جو اپنے ہیروز کا, چاہے وہ وردی میں ہوں چاہے وردی سے باہر ہوں چاہے کسی بھی محکمے میں ہو, ہم سب کو ان کا عزت و احترام دینا پڑے گا. کب تک ہم اپنے جو ہے باہر پاکستان کے دشمنوں کو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی خوش کریں گے اور پاکستان کے ہیروز کو ہم عبرت کا نشان بنائیں آخر گے؟ میں خان صاحب اب عید کے بعد ان کے کیس لگنے جا رہے ہیں, اگلے 3-4 دن کیس ہی ہوں گے خان صاحب کے, کیا دیکھ رہے ہیں خان صاحب عید کے بعد واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر عمران خان صاحب کا رزق باہر لکھا ہوا ہے, کوئی اندر روک سکتا ہے, ان کو اندر بند کر سکتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ہوپ فل ہوں کہ عمران خان صاحب کے پیچھے قوم کی دعائیں ہیں. اور ایون کہ مکہ اور مدینہ میں بے شمار لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ بھی اور اللہ کے حضور بھی بڑی دعائیں ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جس کے پیچھے اتنی دعائیں ہوں پرخلوص, تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر ہی ڈالتا ہے. سر حلقے کی عوام کے لیے کیا میسیج ہے؟ دیکھیں میں حلقے کی عوام, اندرون شہر کے لوگ زندہ دلان جو ہیں, انہوں نے بڑے پرخلوص طریقے سے تحریک انصاف کو تمام سازشوں کے باوجود اور جبر کے باوجود بھرپور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے. میں آپ سب کو مشکور بھی ہوں, اور ہم جیتے تھے, اور اس دفعہ جو 21 اپریل ہے اتوار کے روز ہم پھر بڑی تعداد میں پہلے سے بھی زور سے نکلیں گے, ہر طرح سے زور لگائیں گے انشاءاللہ. تحریک انصاف کا جو اندرون شہر لاہور میں بلیک بورڈ کا نشان ہے, تختہ سیاہ کا جو نشان ہے, اور محمد مدنی جو کینڈیڈیٹ کا نام ہے, اس والے خانے کے اندر ہم مہر لگائیں گے, ووٹ کی حفاظت کریں گے, اور اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تعالی ہم سرخرو ہوں گے. تھینک یو.